وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. بیشتر معاشی ماہرین اور عالمی مالیاتی ادارے ایک لمبے عرصے سے خسارے میں چلنے والے قومی کمرشل اداروں کو نجی شعبے کی ملکیت میں دینے کا مشورہ دیتے آئے ہیں. حکومتی سرپرستی میں چلنے والے قومی اداروں میں بھاری نقصانات سے بچنے اور بنیادی معاشی اصلاحات لانے کی غرض سے موجودہ حکومت انہیں فروخت کرنے کی کوششوں میں ہے. سب سے پہلے جس کمرشل ادارے کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ پاکستان کی قومی ایئر لائنز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں، جو کہ کئی برسوں سے مسلسل خسارے کا شکار ہے، اور اس کے شمار ان اداروں میں ہوتا ہے جن سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس کے مجموعی نقصانات اب 800 ارب روپے سے زیادہ ہو چکے. موجودہ دور میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اہم کاروباری ادارے چلانا حکومتوں کا کام ہے، یا یہ کہ قومی ایئر لائن جیسے ادارے نجی شعبے میں زیادہ منافع بخش طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے نجکاری کے پروگرام کے بارے میں، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جہاں عمومی ماحول سرمایہ کاری کے لیے سازگار نہیں، پی آئی اے یا باقی قومی ادارے نجی شعبے کے ہاتھوں میں جا کر کتنے زیادہ منافع بخش ہو سکیں گے اور کتنی بہتر کارکردگی دکھا پائیں گے. وفاقی حکومت کے پاکستان کی سرکاری ایئر لائنز کی نجکاری کے اعلان کے بعد پی آئی اے کے ملازمین پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، نجکاری کی وجہ سے بے روزگار ہونا نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت پی آئی اے کو 830 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے، اور حکومت کے پاس پی آئی اے کی نجکاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نظر اسلام کی رپورٹ. راولپنڈی کے رہائشی قیصر جاوید گزشتہ 30 سال سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ وابستہ ہیں، مگر جب سے حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کا اعلان کیا گیا ہے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. ہمیں تو رات کو سر نیند بھی نہیں آتی. اس وقت ہمارے بچوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ رات کو سو بھی نہیں. میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم تنخواہیں ہم ان کی فیسیں کیسے ادا کریں گے اگر یہ پرائیویٹائز ہو گئی. ہماری تو اتنی سیلری بھی نہیں ہے، ہم تو مزدور لوگ ہیں. پی اے میں ہم مزدور ہیں، ہم نہ کوئی آفیسر ہے نہ ہمارے اور کوئی معاملات ہیں. ہم تو غریب لوگ ہیں، غریب گھرانے سے تعلقات ہے ہمارے. تو یہ رینٹ کیسے دیں گے، گھر کے بل کیسے دیں گے، بجلی کے بل کیسے دیں گے؟ ہم تو اسی پریشانی میں بس مرے جا رہے ہیں. قیصر جاوید ان ہزاروں ملازمین میں سے ہیں جو بے روزگار ہونے کے خدشے کے پیش نظر پریشانی میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی، بچوں کی تعلیم اور ان کی گھریلو زندگی کا دار و مدار پی آئی اے کی نوکری پر منحصر ہے. اگرچہ سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے کام کرنے والے ملازمین کو ان کی پنشن اور دوسری مراد دی جائیں گی، لیکن اس طرح کے بیانات قیصر کے لیے ناکافی ہیں. زندگی سر ہماری ختم ہو جائے گی. زندگی تو ہماری ہے ہی نہیں. بس پی اے ختم ہوگی تو ہم اسی کے ساتھ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سر میڈیکل، اب اس عمر میں ہمیں میڈیکل چاہیے ہوگا. اس عمر میں ہمیں میڈیکل چاہیے ہوگا. اگر پی اے پرائیویٹائز کر دیں گے تو میڈیکل ہمیں کون دے گا؟ ہمیں میڈیکل ختم ہو جائے گا، بس ہماری زندگیاں ختم ہو گئی. حکومت کی جانب سے پی آئی اے کے نجکاری کے فیصلے سے ہزاروں ملازمین کا مستقبل خطرے میں ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 11,000 ملازمین پی آئی اے سے منسلک ہیں، جن میں 7,000 سے زیادہ مستقل ملازمین جبکہ باقی عارضی ہیں. سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے جو بھی نئی کمپنی پی آئی اے کو خریدے گی اسے 3 برس تک انہی ملازمین کی ضرورت ہوگی، لیکن بہت سے ملازمین بے روزگار ہونے کے خدشے سے فکر مند ہیں. 48 سال میری عمر ہے، تقریباً 28 سال سے میں پی اے میں سروس کر رہا ہوں. تو اب مجھے بتائیں اگر ہمیں اس عمر میں نکالا جائے تو ہم نئے سر سے کام ملازمت دوبارہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ ہم نوکری نہیں کر سکتے، اور ایج بھی اتنی زیادہ 48 سال ہے. کسی بھی ادارے میں ہم دوبارہ پرمننٹ جاب نہیں حاصل کر سکتے. تو ڈیلی ویجز جاب ہمیں وہی 25-30 ہزار ملے گا، جس میں ایک فیملی کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے. وفاقی وزیر نجکاری، سرمایہ کاری بورڈ و مواصلات عبدالعلیم خان نے سینٹ کو بتایا کہ پی آئی اے کے پاس فلائٹ آپریشن کے لیے صرف 18 جہاز ہیں اور ادارے کو 830 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے. اس لیے موجودہ حالات میں حکومت کے پاس پی آئی اے کی نجکاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری جانب پی آئی اے سے منسلک یونین تنظیموں نے حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج کی کال دیتے ہوئے نجکاری کے عمل کو یکسر مسترد کیا ہے. اس وقت تک جتنے اداروں کی نجکاری ہو چکی تھی اس میں 80 سے 90% تقریباً بند پڑے ہوئے ہیں، اور نجکاری اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایئر لائن کی سروائیول ہو سکتی ہے، اس کی دوبارہ ریوائول ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دوبارہ اس کی ریوائول نہ ہو سکے. اس لیے ہم نجکاری کے خلاف ہے کہ اس میں بہت سارے غریب لوگوں کی روزی وابستہ ہے، اور اس کی وجہ سے
یہ ایئر لائن ملک کا ڈیفنس کا سیکنڈ لائن بھی ہے. نجکاری کے اس لیے خلاف ہے کہ آپ کی سیکورٹی کا جو ایک راز ہے یہ وہ ساری چیزیں فاش ہو جائے گی, اور اگر یہ غیر لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو یہ اس ملک کا بھی نقصان ہوگا اور ایئر لائن کا بھی نقصان ہوگا. ادھر 4 بچوں کے والد قیصر جاوید ملازمین کی زیادہ تعداد کے حکومتی دعووں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں لیبر کلاس سے افسروں کی تعداد زیادہ ہے اور کمپنی کا زیادہ تر بجٹ افسران کی تنخواہوں میں جاتا ہے. دوسرا یہ کہ مختلف حکومتوں اور رہنماؤں نے ملازمین بھرتی کرتے وقت کمپنی کے بجٹ منافع اور نقصان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا. اب جب کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی کی قیمتی سال اس ادارے کو دیے ہیں, ایسے میں ان سے روزگار چھیننا ان کے معاشی قتل کے مترادف ہے. نظرالاسلام, وائس آف امریکہ, راولپنڈی. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے چند روز پہلے ملک کے قومی اداروں کی نجکاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ حکومتی ملکیت میں تمام سرکاری اداروں کی نجکاری ہوگی, چاہے وہ نفع بخش ہوں یا خسارے میں. وفاقی کابینہ کی کمیٹی برائے نجکاری نے زرعی ترقیاتی بینک اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سمیت 24 قومی اداروں کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے. پاکستان کی حکومت اس وقت تقریباً 80 کے قریب کمرشل قومی ادارے چلا رہی ہے, جن میں سے 2021 اور 22 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 ادارے منافع بخش ہیں, اور ان 2 سالوں میں ان اداروں نے 568 ارب روپے کا منافع کمایا. لیکن باقی ماندہ 31 اداروں سے 2021 اور 22 کے سالوں میں قومی خزانے کو تقریباً 14 کھرب روپے کا نقصان ہوا. پاکستانی حکومتیں اس سے پہلے بھی قومی اداروں کی نجکاری کی کوششیں کرتی رہی ہیں, لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اب کی بار پاکستان کی پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے کیا, اور کیوں اس معاملے پر حکومتی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر نجکاری اور خزانہ سید نوید قمر سے میں نے یہی جاننے کی کوشش کی. پرائیویٹائزیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے which becomes controversial کیونکہ وہ کوازی پولیٹیکل کوازی اکنامک ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے ایز اے میٹر آف پرنسپل یہ پوزیشن لی ہوئی اب کہ the preferred method to go is public-private partnership rather than outright privatization. گورنمنٹ کا اسٹیک بھی ہونا چاہیے, پلس آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ جو ہے, کیونکہ یہ انٹیٹیز جو ہیں وہ صرف بیوروکریٹک بیسس پہ, چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو, اس کے بیسس پہ نہیں چلائی جا سکتی, بلکہ اس کا ایک کمرشل اسپیکٹ ہوتا ہے. وہ جب تک کہ اس کو اجاگر نہیں کریں گے تو یہ ان کی ایفیشنسیز جو ہیں وہ نہیں چلیں گی. سیکنڈلی ظاہر ہے کہ انٹیٹیز لائک پی آئی اے وہ بہت ڈیٹ ریڈن ہو جاتی ہیں, اور اس میں جب تک کہ کانسٹنٹ انجیکشن آف کیپٹل نہ ہوتا رہے وہ انٹیٹیز جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف زیادہ جاتی ہیں. تو ان دس پرٹیکولر کیس جو گورنمنٹ نے ایک چیز فلوٹ کی ہے, اس میں خیر ہمیں کچھ ایشوز ضرور ہیں. ایک تو ہے ٹائمنگ کا, کہ جو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہم جون میں اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن مکمل کر لیں گے. ابھی تو آپ نے شروع ہی نہیں کیا پروسیس, ابھی تو آپ نے ایکسپریشنز آف انٹرسٹ لیے ہیں. کتنے ادارے بیچنے جا رہی ہے گورنمنٹ؟ بیکاز 80 ادارے ہیں حکومت کے پاس تقریباً 80 کے لگ بھگ, اور اس میں سے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چاہے پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن یا پروفٹ میکنگ ادارے جو ہیں ان کو بھی, منافع بخش ادارے جو ہیں وہ بھی ہوں, ان کو بھی بیچ دیا جائے گا. اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً فوری طور پہ جتنے بھی ادارے وہ بیچ سکیں وہ بیچنا چاہیں گے. تو اب کیسے بیچ دے گی حکومت انہیں, اور کیسے بکیں گے یہ؟ 80 تو خیر نہیں ہے اس وقت, وہ 20 کی لسٹ ہے جو انہوں نے ریسنٹلی اپروو کی ہے. اس میں لاس میکنگ بھی ہیں, اس میں پروفٹ میکنگ بھی ہے. تو کوئی پروفٹ میکنگ والوں پہ بھی یہ کوشچن ہے کہ جی جو اگر آپ فار ایگزامپل انشورنس کمپنیز ہیں, insurance companies are making huge profits, and state-owned insurance companies are doing much better than the private sector insurance company. تو اس کو کس خوشی میں آپ بیچنے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے سونے کی چڑیا ہے. باقی تو یہ لسٹیں اب کچھ ایسے انٹیٹیز ہیں. 1993 میں I was Minister for Privatization, تب بھی لسٹ پہ تھیں. آج 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تب بھی اسی لسٹ پہ وہی اینٹیٹیز ہیں.
تو اگر حکومت جو ہے جتنے ادارے چاہ رہی ہے وہ بک بھی جاتے ہیں، جس طرح سے گورنمنٹ پلان کرتی ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو کتنے پاکستان کے معاشی مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ بہت ہی ایک الوسو قسم کی چیز ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اسیس کریں کہ بھئی آپ کا لاس ہو کہاں رہا. ہاں، آئی وڈ اگری کہ آپ کی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں، ان کا جو لاسز ہیں they are higher than all other entities put together, including PIA and Steel Mill. So there's certainly some merit to doing this. لیکن اس کے بعد بھی وہ آٹومیٹک تو نہیں ہوتا نا. فار ایگزامپل کم پرائیویٹائز کیا کہ الیکٹرک نے ایک حد تک تو مے بی دے تھرو اپ پروفٹس فار دا انویسٹرز، لیکن ابھی تک آج دن تک ایشوز آتے ہیں. شاہ صاحب، پی آئی اے کے ناکام ہونے کی وجوہات میں کیا سیاسی وجوہات زیادہ ہیں یا معاشی وجوہات زیادہ ہیں؟ جو ان کا سیٹ اپ ہے، جو اسٹرکچر ہے، جس طرح سے پی آئی اے کو چلایا گیا، وہ وجوہات زیادہ ہیں یا سیاسی وجوہات زیادہ ہیں؟ پولیٹیکل والا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا اوور سیل کیا گیا ہے. the way it is run اس طرح سے نہیں. اب آپ نے ایئر فورس کا اگر پارکنگ لاٹ بنا کے یہاں چھوڑ دیا اور پھر سارے کہہ دیے کہ دے آر دا ایکسپرٹس ایٹ رننگ اے کمرشل ایئر لائن. دنیا کے کہاں کون سے ملک میں کون سی ایئر لائنس جو ہیں وہ جو ایئر مارشلس چلاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک کے بعد ایک ایئر مارشل کو وہاں لگا دیا. تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہاں، ان کو جہاز چلانا ضرور آتا ہے، لیکن جہاز چلانا اور ایک کمرشل ایئر لائن کو چلانا دے آر ٹو سیپریٹ تھنگس. تو کیا اس بار اگر پی آئی اے بک جاتا ہے تو حکومت کے پاس کیا پالیسی ہوگی؟ اگر کوئی قانونی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں، کوئی چیلنج کرتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، تو حکومت کیسے نمٹے گی اس طرح کے ایشوز کے ساتھ؟ پی آئی اے کو بیچنا شاید آسان پاسبلی اس لیے ہو کہ آپ نے اس میں سے وہ ساری چیزیں جو کہ پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کو ہیمپر کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل ڈیٹ جو ہے پی آئی اے کا، اگر آپ نے سارا 80% اس کا جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود اٹھا لیا ہے، تو اس کے بعد امپلائیز کا ایک کٹ آف پیریڈ دے دیا کہ 3 سال کے اندر سب گھر چلے جائیں گے، تو یہ چیزیں تو ضرور ایک حد تک لیٹیگیشن میں جا سکتی ہیں. بٹ بائی اینڈ لارج اٹس بیکم این اٹریکٹیو انف این اینٹی کہ کوئی جا کے خرید لے. تو شاہ صاحب، اگر پی آئی اے کا خریدار مل جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کی جو ڈیل ہے وہ فائنل ہونے جا رہی ہے، تو یہ فائنل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ خریدار مل گیا، انٹرسٹڈ ہے لینے میں، تو یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آئی ڈونٹ نو. یہ کافی فاسٹ ٹریک پہ ڈالا ہوا ہے، میرا خیال ہے کچھ آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے، بٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ ان 2024. 2022 کے اگر ہم پی آئی اے کے مالی جو جائزہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق اس سال ایئر لائنز کا خسارہ 88 ارب روپے تھا، جبکہ 2023 کے پہلے 6 ماہ کا خسارہ 60 ارب روپے تھا. پی آئی اے میں اس وقت 7000 سے زیادہ مستقل ملازمین کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین بھی پاکستان کی قومی ایئر لائن کا حصہ ہیں. ان ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا اور کیوں پی آئی اے کو بہتر کرنے کی کوششیں آج تک کامیاب نہیں ہو سکیں؟ اس پر بات کرتے ہیں انجم صفدر سے، جو پی آئی اے کے سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. بہت شکریہ انجم. اب کی بار ایئر لائنز کی نجکاری کے پروگرام میں کیا پی آئی اے کے ملازمین کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ 1 سال یا 3 سال کی ملازمین تک جو ملازمین کو وقت دینے کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی اس بارے میں کسی سے بات ہوئی؟ یہ بڑی تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. سر یہ تو بالکل کسی نے بھی ہمارے سے بات نہیں کی ہے. الٹا یہ ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہمارے سے بات کی جائے، ہم ان کو اپنا موقف بتائیں، لیکن کسی ایسوسی ایشن سے، کسی یونین سے، کسی بھی نمائندہ تنظیم سے آج کی ڈیٹ تک کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی حکومتی ادارے کا، بلکہ مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسوسی ایشن اور یونین کو ایک دباؤ میں لا کے کرش کر کے اپنے من پسند جو ایجنڈا ہے پی آئی اے کے متعلق اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ یہ یقین کریں کہ جب تک پی آئی اے کے اندر یونینز اور ایسوسی ایشن مضبوط تھی، پی آئی اے ترقی کرتا رہا ہے، لیکن ایک خصوص ایجنڈے کے تحت یونینز اور ایسوسی ایشن کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اور اب اپنا پی آئی اے بھی برباد ہو رہی ہے، اور پی آئی اے کو اب یہ لوگ ایک من پسند پارٹیوں کو یا کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، جس سے پی آئی اے کے ملازمین جو اس وقت موجود ہیں شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں، اور ان کو بالکل اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی اس وقت بتانے والا ہے.
تو انجم پی آئی اے کی نجکاری پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا اسے جائز سمجھتے ہیں کہ عوام کے ٹیکس سے اس کمپنی کے نقصان پورے کیے جائیں جو سال ہر سال سے بد انتظامی کا شکار ہے؟ یہ جو پی آئی اے کی پرسپشن خراب کرنے کے لیے سر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. پی آئی اے کو تو پرائیویٹائز ہونا نہیں چاہیے. آپ یہ بات آج آپ اس پروگرام کے تحت ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ یہ آج یہ کسی کو دیں گے نا تو ایک سال کے اندر وہ صرف زیادہ سے زیادہ 10 جہاز جو پارٹی ڈالے گی نا پی آئی اے ایشیا کی اچھی لائنوں میں شمار ہو جائے گی. پی آئی اے کے پاس پوٹینشیل ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن اس کا حل نہیں ہے جو کہ اس وقت حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو بات عوام تک ون وے پروپیگنڈے کے تحت پہنچائی جا رہی ہے کہ پی آئی اے جو ہے نا ٹیکس پیئرز کا پیسہ کھا رہی ہے. پی آئی آپ یقین کریں کہ پی آئی اے صرف 16 سے 17 ارب روپیہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس دیتے ہیں. وہ پارٹس کی صورت میں، وہ جہازوں کی لیز کی صورت میں، وہ جہازوں کے انجن کی لیز کی صورت میں، امپلائیز کی جو سیلری کی ٹیکس کرتا ہے اس کی صورت میں، جو ہم ٹکٹوں سے کلیکٹ کرتے ہیں. ہم اربوں روپیہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن مالی جو سٹیٹمنٹس ہیں انجم صاحب، جو سٹیٹمنٹس ہیں جو پی آئی اے کی فائنینشلز ہیں، میں انہی کو ریفر کر رہا ہوں. 2022 میں 80 ارب کا نقصان، اس کے بعد 2023 کے پہلے 6 مہینے میں تقریباً 60 اور 63 ارب کا نقصان. یہ کہاں سے آ رہا ہے پھر؟ یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو آپ پیسے بھی دے رہے ہیں تو ٹیکسز تو ڈفرینٹ مد میں جاتے ہیں، لیکن اگر پی آئی اے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو یہ تو اسٹیٹ منی ہے، یہ تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پی آئی اے جب عروج تھا نا تو اس وقت پی آئی اے کے پاس 45 جہاز تھے اور آج اس وقت جو آپریشنل جہاز ہے 16 جہاز ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں نا کہ اس میں امپلائیز کا اور کمپنیز کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جو پالیسی میکنگ تھی، جو آپ نوید قمر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایئر مارشل آ گئے، ان کے دور میں بھی انہوں نے بھی ایئر مارشل کو لگایا. جو ابھی نواز لیگ کی حکومت آئے انہوں نے بھی ایئر مارشل اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کو لگایا. جو جس کی بھی حکومت آئی، یہ ایکچوئل تو پی آئی کو برباد کر دیا حکومتوں کی مداخلت نے. ہم نے ایسوسیشن نے اس پہ بہت سٹینڈ لیا. ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، وہاں سپریم کورٹ نے بھی ہمارے موقف کی تسلیم کیا کہ بھئی اس میں پروفیشنل اور ایویشن کے ماہر لوگوں کو اس کا سربراہ بنایا جائے. لیکن ابھی اس فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے ایئر مارشل کو لا کے ہم پہ مسلط کر دیا. لیکن انجم ایک چیز، اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ تک گئے اور وہاں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے ریلیف لیا، وہ نہیں امپلیمنٹ ہوا، دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. لیکن پی آئی اے کا سٹاف جو ہے وہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے کا سٹاف جو ہے وہ بھی رکاوٹ رہا ہے ایئر لائن کو بہتر کرنے کی کوششوں میں، کیونکہ ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین نجی شعبے میں جو چلنے والی ایئر لائنز ہیں اس کے مقابلے میں کم پروڈکٹیو ہیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو پرسیپشن دی جاتی ہے نا کہ پر ایئر کرافٹ یہاں ہے ہمارے پاس زیادہ امپلائیز ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو بیس کرتا ہے وہ 45 جہاز پہ کرتا تھا، لیکن انہوں نے 45 سے ایئر کرافٹ اگر 23 کر دیا 24 کر دیا تو وہ تو امپلائیز کا کیا قصور ہے. آج اگر 45 ہو جائے تو وہی 200-250 امپلائیز پر ایئر کرافٹ بن جائے گا. دوسری سر بات یہ ہے کہ جتنی یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی ایمریٹس کا اتنا، فلاں کا اتنا، ان کا آپ دیکھیں تو ان کی تو صرف آپریشن اور ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی ہے، باقی سب انہوں نے ٹھیکیداری نظام ہے وہاں پر. پی آئی اے تو کچن اسٹاف اپنا ہے، اس کا ٹریننگ سینٹر اپنا ہے، ٹی جی ایس اپنا ہے، اسپیشل ہینڈنگ اپنی ہے، مارکیٹنگ اپنی ہے، پبلک ہینڈنگ، سارا اسٹاف ملا کے اگر دوسری ایئر لائن کو ملا دیں تو پی آئی اے کا کم ہو جائے گا. سر یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی آئی کی پرسپشن ختم. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ آپ بڑا پاپولر پروگرام ہے اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں موقع دیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں رابطہ کریں، ہم ان کے جن کی جو بیٹھے آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ جائیں، ہم ان کی ساری باتوں کو غلط ثابت کریں گے کہ پی آئی اے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہا ہے، پی آئی اے لون لے رہا ہے. سر لون کون نہیں لیتا؟ آج تک پی آئی اے نے کہتے ہیں اتنے 100 ارب لون لیا ہے، تو حکومت روز کا 100 ارب کئی 100 ارب روز کا لون لے لیا ہے، لیکن پی آئی اے آج تک
آج اس ڈیٹ میں ڈیفالٹ نہیں ہوا سر کسی کو لون دینے میں. تو اس کے باوجود جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کے بارے میں پرسیپشن یہ بنائی گئی ہے. انجم بہت شکریہ آپ کا. انجم صفدر ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پی آئی اے کا اسٹاف جو ہے وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرے گا اور کتنا پروڈکٹیو یا نان پروڈکٹیو کی جو بات ہوتی ہے وہ اس میں کتنی جان ہے اور اس پہ جو یونین ہے اس کا کیا موقف ہے. حکومت پاکستان ملکی معیشت کو پٹری پہ لانے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک اور قرض پروگرام پہ بات چیت کر رہی ہے. قومی ملکیت میں چلنے والے درجنوں اداروں کی نجکاری کے مشورے مالیاتی ادارے بھی دے چکے ہیں اور سالوں سے جو خساروں میں ہیں ان کی خاص طور پہ نجکاری کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ہم بات کرتے ہیں سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسٹیٹ منسٹر ہارون شریف سے. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہارون, جو اس وقت پالیسی ہے پی آئی اے کو بیچنے کے لیے خاص طور پہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کس حد تک شفاف, قابل عمل اور مؤثر ہے؟ جی بہت شکریہ اسد. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس پرٹیکولر سوال پہ آؤں, آئی تھنک دا مین کوشچن جو اس وقت ایڈریس یہ ہونا ہے پالیسی یہ ہے کہ آیا حکومت کو کمرشل انٹرپرائز چلانی چاہیے یا نہیں چاہیے. کیونکہ کمرشل انٹرپرائز میں تقریباً 200 جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس میں سے 88 کمرشل ہیں, یا یہ اس میں سے ایک ہے, اور ان کے جو سب کے کیومولیٹو لاسز ہیں وہ تقریباً 546 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس پیئر کا اس کے اندر جاتا ہے. تو یہ ہے پالیسی. پرائیویٹائزیشن تو ایک امپلیمنٹیشن کا میکنزم ہے کہ آپ نے حکومت سے شیئرز بیچنے ہیں, آؤٹ رائٹ سیل کرنی ہے, یا آپ نے اسٹریٹجک انویسٹر لانا ہے. تو یہ میں ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا کہ حکومت کی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وائی دے وانٹ ٹو سیل اٹ. اب آتے ہیں پی آئی اے کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ بہت سی وضاحتیں دیتے ہیں کہ جہاز کم ہونے کی وجہ سے پریشر آ گیا ہے یا حکومت کی انٹرفیئرنس ہے. تو حکومت کی انٹرفیئرنس تو رہے گی ایز لانگ ایز آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز حکومت اس کو چلاتی رہے گی. اب حکومت کے پاس 2 آپشن تھی. آیا آپ اس کو مینجمنٹ بائی آؤٹ کر دیں, کسی پروفیشنل کو دے دیں, لیکن میرا خیال ہے جو زیادہ اثر رکھنے والا خیال تھا وہ یہ تھا کہ اس کے باوجود حکومت اپنی سیاسی مداخلت کرتی رہے گی. تو ہم جب تک ادارے جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں رہیں گے, مداخلت رہے گی, تو منافع بخش ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے کیونکہ ریونیو پاکستان کے پاس اس وقت جس طرح کا ہے اور 600 ارب روپے تقریباً بنا رہے ہیں یہ ادارے, تو ان کی نجکاری کی بات کیوں ہو رہی ہے پھر؟ جی بڑا کلیئر ہے, حکومت کو ڈالرز چاہیے اور حکومت ایسٹ کی اونرشپ ٹرانسفر کر رہی ہے, کیونکہ وہ اگر آپ لاس میکنگ بیچیں گے اس کے اندر تو کیش انفلو آنا بہت کم ہوگا. اگر آپ کچھ پروفیٹیبل کے شیئر پلیس کریں گے یا بیچیں گے تو وہاں سے ہی کچھ کیش انفلو آئے گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ادارے نہیں چلانے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے گلوبلی جو اور پاکستان کا تجربہ ہے وہ مکسڈ ہے, اس لیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے ایکسپرٹس کو آؤٹ سورس کر کے کہ کیا بہتر چیز ہے. آپ نے کسی کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے, مرج کرنا ہے, جیسے چین نے کیا ہے, انہوں نے مینجمنٹ انڈیپینڈنٹ کر دی, تو وہ پاکستان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. جہاں تو ایک چیز ہارون کوئکلی, میرے پاس کوئی 40 سیکنڈز ہیں, اگر طویل بنیادوں پہ ملکی معیشت پہ آپ سمجھتے ہیں نجکاری ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو گورنمنٹ کے اوپر فرق پڑے گا. دیکھیے 2 فرق پڑیں گے. ایک تو ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ لاسز کو پے آف میں نہیں جائے گا, اینڈ آئی ہوپ کہ حکومت اس پیسے کو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگا پائے گی. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جب اس کے اندر جس کی اپنی کیپیبلٹی اسٹیٹ چلانے کی نہیں ہے ان کو ان اداروں سے نکل جانا چاہیے. تو میرے حساب سے لانگ ٹرم میں ایک ہول ہے جس کو بلاک کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی جو لیکیجز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس سے. بہت بہت شکریہ ہارون آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کریں گے آج کا پروگرام. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.